اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے۔ قرآن کریم کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن تمہارا سفارشی بن کر کے آئے گا، یہ قبر میں تمہاری عذاب سے حفاظت کرے گا، دنیا میں بھی اس کے ذریعے سے تمہیں کامیابی ملے گی اور آخرت میں تو ملے گی ہی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، یعنی علم دین حاصل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم ہر ایک کو پڑھنا چاہیے، اگر پڑھنا نہیں آتا ہے تو اسے سیکھے، پڑھنا سیکھے، عمر اس کی جو بھی ہو گئی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا، اگر نہیں پڑھ پاتا ہے تو اسے پڑھے۔ اسی لیے یہ کلاس شروع کیا گیا ہے تاکہ ہر ایک اس سے فائدہ اٹھا سکے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہر ایک پڑھ سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ کو پھر یاد دہانی کے طور پر بتلا دیا جاتا ہے کہ جس کتاب سے آپ کو پڑھایا جا رہا ہے وہ یسن القرآن ہے۔ یہ آپ کو ہر اسلامک بک اسٹور پر مل جائے گی، اگر نہیں ملتی ہے تو آپ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جائیے، وہاں پر ٹیلی گرام کی لنک ملے گی، وہاں سے جا کر آپ PDF میں اس کو لوڈ کر سکتے ہیں۔ کل آپ کو الف سے یا تک پڑھایا گیا تھا اور آپ نے یاد بھی کیا ہوگا، اور اگر نہیں یاد کیا ہے تو اس کو پھر سے اپنے ذہن میں بٹھا لیں، یاد کر لیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو حروف کے پہچاننے میں مدد ملے گی اور آپ آسانی کے ساتھ حروف کو پہچان جائیں گے۔ ان حروف میں کچھ ہی حروف ایسے ہوتے ہیں جن کو پڑھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، مشق کرنی پڑتی ہے، جیسے کہ سا ہے، جیم ہے، حا ہے، خا ہے، ذال ہے، زا ہے، شین ہے، ضاد ہے اور ظا ہے، قاف ہے، عین ہے۔ یہ حروف ہیں جن کو تھوڑا سا آپ کو مشق کرنی پڑے گی، تب یہ جا کر کے آپ کی زبان سے صحیح طریقے سے ادا ہوں گے۔ ایک مرتبہ پھر کل کی سبق کو دہرا لیتے ہیں، آپ بھی دہرائیے۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، یہ بھی ہا ہی ہے، دو چشمی ہا بولتے ہیں اس کو، لام، الف، حمزہ، یا، یہ حروف ہیں، انہیں اپنے ذہن میں بٹھانا ہے اور جو حروف میں نے بتایا ہے ان کی مشق کرنا ہے۔ جیسے سا ہے، سا، جیم، ذال، زا، ضاد، طا، ظا، عین، قاف۔ آج کے جو سبق ہے وہ حروف جو کٹ کر کے قرآن کریم کے اندر لکھے جاتے ہیں، جب ملا کے لکھے جاتے ہیں تو ان کی شکلیں بدل جاتی ہیں، کبھی پورے لکھے جائیں گے، کبھی آدھے لکھے جاتے ہیں۔ تو ان حروف کو بھی اپنے ذہن میں اچھے سے بٹھا لینا ہے تاکہ جب ملا کر کے یہ حروف ہمارے سامنے لکھے ہوئے دکھیں تو ہم ان کو آسانی کے ساتھ پہچان سکیں۔ تو یہ والا صفحہ اور یہ والا صفحہ دونوں کو ہمیں ذہن نشی کر لینا ہے پورے طور پر، تاکہ آگے جب ہم پڑھنا شروع کریں تو ہمارے لیے حروف کو پہچاننا آسان ہو۔ الف کی دو شکلیں ہوتی ہیں، جب ملا کے لکھا جاتا ہے الف تو کبھی ایسا لکھا ہوا ملے گا آپ کو، کبھی ایسا لکھا ہوا ملے گا۔ با کی ایک شکل، تا کی دو شکلیں ہیں، تا، سا کی دو شکلیں ہوتی ہیں جب ملا کے لکھا ہوتا ہے، سا، جیم کی ایک شکل، حا کی بھی ایک شکل ہے، خا کی ایک شکل،
دال، دال کی ایک شکل، زال، زال کی ایک شکل، سین، سین کی بھی ایک شکل، شین، شین کی بھی ایک شکل ہے، صاد، صاد کی بھی ایک شکل، ضاد، ضاد کی بھی ایک شکل ہے، عین، عین کی دو شکلیں ہیں، غین، غین کی بھی دو شکلیں ہیں، فا، فا کی ایک شکل، قاف، قاف کی بھی ایک شکل، کاف، کاف کی دو شکلیں ہوتی ہیں، لام، لام کی ایک شکل، میم، میم کی دو شکلیں ہیں، نون، نون کی دو شکلیں ہوتی ہیں، ہا، یہ ہا کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، ہا کبھی ایسا لکھا جاتا ہے ملا کر کے، کبھی ایسا، کبھی ایسا، کبھی ایسا، تو ان سب کو ذہن میں بٹھا لینا ہے۔ یا کی ایک شکل ہوتی ہے، اور یہ حروف ہمیں پہچاننا ہے، اور جیسے کہ با، تا، سا، یہ بالکل لکھاوٹ میں، لکھنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن ان کی پہچان جو ہوتی ہے وہ نقطے کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ جیسے با اگر نیچے نقطہ لگا ہے تو با ہو جائے گا، اوپر دو نقطے ہیں تو تا ہو جائے گا، سا کے اوپر تین نقطے ہوتے ہیں، اسی طرح جیم، حا، خا، یہ بھی لکھنے میں بالکل سیم ہوتے ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں، ان کی پہچان نقطے کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اگر بیچ میں یا نیچے نقطہ ہے تو جیم ہوگا، نقطہ نہیں لگا ہے تو حا ہوگا، اوپر نقطہ لگا ہے تو خا ہوگا۔ دال، زال، یہ دونوں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں، ان کی پہچان جو کریں گے وہ نقطے کے ذریعے سے کریں گے۔ اگر نقطہ نہیں ہے تو دال، نقطہ لگا ہے تو زال۔ را اور زا یہ بھی ایک جیسے لکھے جاتے ہیں، ان کی بھی پہچان نقطے ہی کے ذریعے سے ہوگی، را پر نقطہ نہیں ہوگا، زا پر نقطہ ہوگا۔ سین اور شین یہ بھی سیم لکھے جاتے ہیں، ان کی بھی پہچان نقطے کے ذریعے سے ہوگی، اگر نقطہ نہیں ہے تو سین ہوگا اور نقطہ ہے تو شین۔ صاد، ضاد یہ بھی ایک جیسے لکھے جاتے ہیں، ان کی بھی پہچان نقطے سے ہوگی، نقطہ نہیں ہوگا تو صاد، نقطہ ہے تو ضاد۔ طا، ظا یہ بھی ایک جیسے لکھے جاتے ہیں، ان میں بھی نقطے ہی کے ذریعے سے پہچان کی جائے گی، طا پر نقطہ نہیں ہوتا، ظا پر نقطہ ہوگا۔ عین اور غین یہ بھی ایک جیسے لکھے جاتے ہیں، ان میں بھی پہچان نقطے کے ذریعے سے ہوگی، عین پر نقطہ نہیں ہوتا، غین پر نقطہ ہوتا ہے۔ تو نقطوں کو بھی اپنے ذہن میں ہمیں بٹھانا ہے تاکہ اچھے طریقے سے ہمیں حروف سمجھ میں آ جائیں اور ہمارے لیے آگے پڑھنا آسان ہو۔